خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند اس کے 10ویں باب کی 2 سے 16 آیت۔ ایک دن بعض فریسی یسوع کے پاس آئے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دے۔ پر یسوع نے ان سے کہا، اس نے تمہارے سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر و ناری بنایا۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو وہ اب 2 نہیں بلکہ ایک تن ہے۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اور گھر میں اس کے شاگردوں نے پھر اس سے اس بات کی بابت پوچھا، اور اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ اس کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میرے عزیزو، مسلسل مسیح خداوند فقیوں فریسیوں کے سوالات کا جواب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ دے رہے ہیں۔ فقی فریسی شریعت کو جاننے والے، خدا کے احکامات کو جاننے والے، علم رکھنے والے، جو سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو کلام اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اس کے ایک ایک شوشے اور نقطے کو بخوبی جانتے ہیں، اور وہ مسیح خداوند سے سوال پوچھتے ہیں نہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، سمجھ بوجھ میں آگے بڑھنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قوانین، یہ قضائیں، یہ شریعت یا شرعی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کو معلوم نہیں، اس لیے وہ یسوع سے پوچھنا چاہتے ہیں اور گہرے میں جانا چاہتے ہیں اور جو ہے بہتر طریقے سے اس کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ فریسیوں کا یسوع سے سوال و جوابات کرنے کا مقصد اس پر فتویٰ لگانے کا ہے، کیونکہ وہ اسے اس کی تعلیم اور اس کی شہرت اور اس کے سارے کام جو وہ اچھائی کے لیے، زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے، نجات کے لیے خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، ان سے وہ ناخوش ہیں، اور اس کے لیے ایک پھندہ تیار کرنے کی تگ و دو میں ہے، کوشش بھی ہے کہ کہیں مسیح خداوند غلطی کرے تو وہ اس پر فتویٰ دیں، اس کے خلاف بولیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں اس سے پوچھتے کہ مسیح خداوند سے وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں،
یا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے نالج کو یا علم کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اس سے علم حاصل نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، پھندا اس کے لیے تیار کر تاکہ اس کے کلام کو اسی پر فتوے کے طور پر استعمال کریں۔ جیسے ہم یوئیل نبی کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آؤ ہم اس کی منہ کی باتوں اور کلام سے اس پر فتویٰ دے، کیونکہ یہ اپنے کلام اور نیک اعمال سے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کلام کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس لیے وہ ساری باتیں تو یہ بھی اسی فراخ میں ہے، اسی تگ و دو میں ہے، اسی کوشش میں ہے کہ مسیح خداوند کو اس کی کلام اور اس کی باتوں میں پنسا کر اس پر فتویٰ لگائیں۔ لیکن مسیح خداوند بڑے خوبصورت انداز سے ان کے سوالات کا جواب دیتا ہے، بڑے خوبصورت انداز۔ اور آج جو سوال انہوں نے پیش کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کیا روا ہے کہ بیوی اور شوہر جو ہے، مرد جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ یہ سوال ہے، شریعت کے مطابق چھوڑ دے، کیا یہ روا ہے؟ تو مسیح خداوند سیدھا جواب نہیں دیتا، انہیں کہتا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ بھئی اس طلاق نامہ لکھ اور اسے چھوڑ دے۔ تو مسیح خداوند یہاں جواب دیتے ہیں کہ وہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے اس نے تمہیں کہا۔ اور اس دور میں زیادہ تر زنا کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں اور الزام لگتا ہے اس انصاف کیا جاتا ہے۔ اگر ہم تشنیہ شرع کی کتاب میں پڑھیں تو اس کے 22ویں باب سے آگے لے کے 24ویں باب تک وہ سارا آپ کو بیان مل جائے گا کہ کیسے جو ہے وہ عورت پر فتویٰ دیا جاتا تھا جب وہ زنا میں پکڑی جاتی یا اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی تاکہ اور وہ اس سے دور ہو جاتی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس وقت، لیکن یہاں وہ سوال یسوع سے پوچھتے ہیں کیونکہ ہیرودیس اپنے بھائی کی بیوی کو رکھتا ہے۔ تو اگر وہ یہ سوال پر مسیح خداوند کہہ دیتا کہ ہاں تجھے چھوڑ دینا روا ہے، تو وہ پھر اس پر الزام لگاتے کہ یہ اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ کس کی؟ ہیرودیس کی۔ تو اس پر فتویٰ لگا سکتے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے، تو وہ پھر کہتے کہ یہ یوحنا اصطباغی جس نے یہ حق کی گواہی دی، سچ کی گواہی دی اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو جو حق کی گواہی دیتا ہے، سچ کی گواہی دیتا ہے، لوگ اس کے مخالف ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہاں وہ اسی کوشش میں ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی غلط بات کرے تو ہم اس کو پکڑیں، لیکن مسیح خداوند انہیں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کر دیتا ہے۔ اور بیان کیا کرتا ہے کہ اس نے کہا، یاد رکھیں کہ ابتدا میں، تکوین میں، جب دنیا کو خدا نے بنایا تو خدا نے انسان کو نر و ناری پیدا کیا۔ آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا اور عورت کو اس کی پسلیوں میں سے پسلی لے کر اس میں سے پیدا کیا۔ اس لیے پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ آدم یہ کہتا ہے کیونکہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے تو اس کا نام ہوا ہوگا۔ ہوا رکھتا ہے اس کا نام۔ تو خدا نے ابتدا ہی سے اسے نر و ناری بنایا ہے۔ سو وہ اب دو نہیں بلکہ ایک تن ہے، اس لحاظ سے وہ ایک تن ہے۔ تو پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ تو یہ تو خدا نے ہی جوڑ دیا ہے نا۔
اپنی شبیہ پر بنا کر اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لے کر عورت کو پیدا کر دیا تو وہ اس کے لیے انہوں نے جوڑا ہے، کسی اور نے نہیں۔ تو یہی بات جو ہے نکاح کے ساکرامنٹ پر جب نوجوان کپل جو ہے وہ بائبل مقدس پر ہاتھ رکھتا ہے اور ان کی ساری رضامندی کو جاننے کے بعد وہ کاہن جو ہے انہیں برکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پاس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے، اور انہیں پھر برکت دیتا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے۔ تو انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود بھی دونوں انسان ہیں، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں، تو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ جو یہاں مسیح خداوند نے کہا جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے، اور جو چھوڑے ہوئے سے شوہر جس کا وہ بھی اس کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی زنا ہے۔ یہ خوبصورت الفاظ مسیح خداوند آج بیان کر رہے، اور کیا کہا؟ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ اس کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ یہ مسیح خداوند کے نے آج تعلیم جو ہے انہیں دی کہ یعنی کہ طلاق جو ہے یہ اس کا انس ہے ہی نہیں، مسیحیت میں ہے ہی نہیں، یہ شریعت میں بھی نہیں۔ تو شریعت میں اگر کہیں ذکر آیا تھا تو وہ ان لوگوں کی سخت دلی کی وجہ سے موسیٰ نے کہا کہ تم اس کو جو ہے وہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیتا کہ اس کی جان تو بچی رہے، اس کی جان تو بچی رہے، تو سخت دلی کی وجہ سے۔ لیکن مسیح خداوند یہاں بڑے واضح طور پر کہہ دیتے ہیں کہ طلاق کا ذکر ہے ہی نہیں، طلاق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نکاح ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی نہیں اس نکاح سے نہ آزاد ہو سکتا ہے، نہ کسی کو چھوڑ سکتا ہے، نہ کسی اور کسی کو شامل کر سکتا ہے، کیونکہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ نکاح کا ساکرامنٹ ہے، یہ ایک اٹوٹ بندھن ہے، یہ ابدی رشتہ ہے، مستقل عہد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جو عہد ہے، نہ ٹوٹنے والا اٹوٹ عہد ہے، جو خدا کے درمیان اور اس نوجوان کپل جو ازدواجی زندگی کا ساکرامنٹ حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان عہد ہے، اور یہ عہد نہ ختم ہونے والا، نہ ٹوٹنے والا ہے اس عہد میں۔ اور اس عہد میں وفاداری بہت ضروری ہے، جو مسیح خداوند بیان کر رہا ہے وہ ہے ایک دوسرے پہ بھروسہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگرچہ کہ ان لوگوں نے مسیح خداوند کو پکڑوانے کے لیے اس کے لیے ایک پھندا تیار کیا، لیکن مسیح خداوند ان کو تعلیم درست دے رہا ہے بڑے وثوق کے ساتھ کہ تم شریعت کو، احکامات کو، قضاؤں کو اس طریقے سے سمجھو، کیونکہ یہ درست طریقہ ہے خدا کے کلام کو سمجھنے کا، جاننے کا، پرکھنے کا، یہ ساری باتیں۔ تو دور حاضرہ میں اس ساکرامنٹ کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، وقت نہیں ملتا، نکاح کے دن آتے ہیں بہت سارے لوگ، پھر کچھ نہ کچھ تعلیم دیتے ہیں گاہے بگائے جہاں کہیں موقع ملتا ہے۔ تو آج تو تلاوتیں ہی نکاح کے ساکرامنٹ کے متعلق ہیں، تو میرے خیال کے مطابق جاننا بہت ضروری ہے۔ دور حاضرہ میں نے کہا کہ اس ساکرامنٹ کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ طلاق کا ذکر ہے ہی نہیں، دوسری شادی کا بھی ذکر ہے ہی نہیں، اور اس نے کہا جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے، یعنی کہ گناہ بھری زندگی، دوسری شادی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک ہی ساکرامنٹ، صرف اس ساکرامنٹ سے موت شخص کو آزاد کر سکتی ہے اور کوئی چیز بھی۔ اور اس ساکرامنٹ کو اگر کوئی سمجھ لیتا ہے، نوجوان
جوڑا یا خاندانی جس نے زندگی اختیار کی ہے، اگر وہ سمجھ گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو ان کی خاندانی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ خدا برکت دے جنہوں نے آج یہ الطار پر اپنی شادی کی 41ویں سالگرہ منا رہے ہیں، خدا برکت دے۔ اچھا لگا، 41ویں، وفادار رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ کوئی آسان نہیں رہا ہوگا، مشکلات بھی آئی ہوں گی، لیکن مشکلات سے بڑھ کر خوشیاں بھی آئی ہوں گی۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہے، تو آج یہ جو دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ یہ بھی تو کپل ہی ہے نا، تو اس میں جو ثابت قدم رہتا ہے خدا فضائل عطا کرتا ہے، جیسے آج کے جماعتی زبور میں بھی یہ مرقوم ہے، خداوند ہماری زندگی کے تمام دنوں میں ہمیں برکت دے، اور تمام دنوں میں ساری زندگی میں برکات اور فضائل ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ ساکرامنٹ سے، جو ساکرامنٹ ہم حاصل کرتے ہیں، اور جو خاندانی زندگی اختیار کر چکے ہیں انہوں نے یہ ساکرامنٹ، نکاح کا ساکرامنٹ حاصل کیا ہے، ان کی خاندانی زندگی، ان کی ازدواجی زندگی برکات اور فضائل اور خوشیوں سے مالا مال رہیں گے، جب وہ خدا کی موجودگی کو محسوس کریں گے اور یہ جانیں گے کہ انہیں خدا نے جوڑا ہے، اور جنہیں خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہیں کر سکتا۔ تو خدا کی برکت پورے دنوں میں، پوری زندگی میں تبھی ملتی جب ہم ساکرامنٹس کی پاسداری کرتے ہیں، ان پر وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، تب جا کر زندگی جو ہے وہ برکات اور فضائل سے مالا مال ہوتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں دبے دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، بہت چھان بین کرتے ہیں ہم، 100% کوشش ہوتی ہے، ہم 3 پکاریں یہاں بولتے ہیں، پکار لکھی جاتی ہے، ریکارڈ ہے ایک ایک شخص کا، جسے چھان بین کر لیتے ہیں، ہم دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ کیتھولک جو تعلیمات ہیں، عقیدہ ہے، اس میں ہی دوسری شادی اجازت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نہیں اجازت ہے، اس لیے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ فادر جی اینیاں سختیاں کیوں؟ کیونکہ خاندانی زندگی کو بچانا ہے تو سختی تو کرنی پڑے، تو بہت ضروری ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہاں ابھی چیلنج کی بات کریں، یورپ میں شادی کا ساکرامنٹ لینے کی طرف رجحان لوگوں کا بہت کم ہے، سنا ہے کبھی کہ نہیں؟ ادھر شادی کا ساکرامنٹ حاصل کرنے کا رجحان کم ہے، لیکن اب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہاں رجحان بڑھ گیا ہے، ایک کی جگہ 2 3 شادیاں بھی سننے کو مل رہی ہیں، اور وہ بھی میرے خیال کے مطابق بہت بڑا چیلنج ہے ہماری مسیحی روحانیت، مسیحی عقیدے اور یسوع کی تعلیمات جو اس نے دی ہیں کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے، بہت تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک لفظ میں نے بیان کیا ہے تو میں اکثر نکاح کے ساکرامنٹ پر دہراتا رہتا ہوں، ابھی میں دہرانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تو اس نے زمین سے مٹی لی اور اس مٹی سے آدم کو بنایا، لیکن جب عورت کو بنانے کی بات آئی، کیونکہ آج کی پہلی تلاوت میں یہی لکھا ہے کہ اس کا تنہا رہنا اچھا نہ لگا تو خدا نے عورت کو بنایا، تو جب عورت کو بنانے کے لیے بات آئی تو اس نے زمین سے مٹی نہیں لی۔ کیا مٹی ختم ہو چکی تھی اس وقت؟ نہیں، مٹی ختم نہیں تھی، لیکن اس نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی۔ پھر یہاں سوال پھر آ جاتا ہے تو کہ اس کی پسلیوں میں سے پسلی کیوں لی؟ وہ سر سے بھی کوئی لے سکتا تھا یا پاؤں سے بھی کچھ لے سکتا تھا، کسی اور حصے سے بھی کچھ لے کر وہ عورت کو پیدا کر سکتا تھا، کیونکہ خدا کے نزدیک تو سب کچھ ممکن تھا۔ اس نے پسلیوں میں سے ایک پسلی اور عورت کو پیدا کیا۔
بنایا. سر سے لیتے تو شاید عورت اپنے آپ کو مرد کے سر کا تاج سمجھتی، اور اگر پاؤں سے لیتا تو شاید مرد اپنے آپ کو اس کا مالک اور اسے غلام سمجھتا. اس لیے خدا نے پسلیوں میں سے ایک پسلی لی، اور وہ بھی پسلی جو دل کے قریب ہوتی ہے. اور پسلی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ دل کی حفاظت کرنا. اور دل 3-4 چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے. پہلا، خدا کی موجودگی، یہی ہے نا، خدا کہاں رہتا ہے؟ دل میں. دوسرا، محبت کو بیان کرتا ہے. تیسرا، زندگی کو بھی. تو خدا جو زندگی دیتا ہے، زندگی کا مالک ہے، جو محبت ہے، وہ ہمارے دل میں موجود ہے. تو خدا محبت ہے، خدا ہی زندگی ہے، اور خدا کی موجودگی جو ہے، تو ایک خدا کی موجودگی کو، زندگی کو کی حفاظت کرنا جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور جس طرح اہم ہے دل کے لیے پسلی کا، اسی طرح دل کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا. تو ایک تن ہے، اس لیے یہ بات بیان کی گئی. اب سے وہ 2 نہیں بلکہ ایک تن ہے. جنہیں نکاح کا ساکرامنٹ لیا ہے وہ 2 نہیں بلکہ ایک تن ہے. جنہیں خدا نے جوڑا ہے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ نکاح کے ساکرامنٹ پر جو عہد کیے ہیں، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جو منتیں مانی ہیں، ان کو پورا کریں. ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ایک دوسرے کے وفادار رہیں، تاکہ خدا کے وہ منصوبے کو پورا کر سکیں جس کے لیے اس نے آدم اور حوا کو پیدا کیا کہ جاؤ تم دنیا کو معمور و محکوم کرو. تو یہ خاص بلاہٹ ہے جو وہ ان افراد کو دی گئی جو ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کو معمور و محکوم کرنے کے لیے. تو مسیح میں میرے عزیزو، میں ان تمام خاندانوں کے لیے سے بات چیت کر رہا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے وفادار رہیں اور خاندانی زندگی میں بہتر طریقے سے آگے بڑھیں اور یسوع کی رضا کو تلاش کریں، یسوع کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ آپ کا خاندان اور آپ کی خاندانی زندگی جو ہے خوشحال رہے، اور ہم سب مل کر، آپ سب مل کر جو ہے ایک اچھے مسیح خاندان کو تشکیل دیں. جب ایک خاندان، مسیح خاندان تشکیل پائے گا تو کلیسیا بھی ترقی پائے گی، اور جب کلیسیا ترقی پائے گی تو خدا کی بادشاہت جو ہے ہمارے ذریعے اس دنیا میں قائم ہوگی. تو خداوند ہمیں یسوع کی پیروی کرنے کی توفیق عطا کرے.